جس اعتبار سے بھی اگر میرے والد نے کسی کو کچھ کہا ہو، کچھ بولا ہو یا کسی کو کوئی چیز خراب لگی ہو تو میں اللہ کے واسطے اب تمام لوگوں سے میرے والد کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے میرے والد کو معاف کریں۔ مانو سماچار مانوتا کے حق میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز شہر مالیگاؤں کے مشہور تاجر صنعت کار حاجی محمد شیخانی کے صاحبزادے مرحوم حاجی عبدالرشید شیخانی صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس موقع پر ہم جامعہ ثناء العلوم نیل بنات کے ذمہ داران حاجی صاحب کے مکان پر تعزیت کے لیے تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے مرحومین کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے رہا کرو تاکہ ان کی زندگی سے تمہیں اپنی زندگی کا گزارنا ایک آسان مرحلہ ہو جائے۔ مرحوم عبدالرشید شیخانی صاحب نے اپنے طرز عمل سے ایک ایسا پیغام دیا ہے جو بڑے بڑے تاجروں کے لیے ایک پیغام ہے۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ شہر مالیگاؤں کے اندر تاجر وہ ہوتا ہے جو پینٹ شرٹ پر رہے، تاجر وہ ہوتا ہے جو بغیر داڑھی کے رہے، تاجر وہ ہوتا ہے جس کا سب سے واسطہ پڑتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ نکھارتا ہے، اس پر ڈالتا ہے۔ لیکن مرحوم عبدالرشید شیخانی صاحب نے پیغام دیا ہے کہ تاجر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو سنت شریعت کا لباس پہنے، تاجر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو داڑھی رکھے، تاجر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو 5 وقت کا نمازی ہو، تاجر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ذکر اذکار کے ساتھ اوراز وظائف کے ساتھ زندگی گزارے، تاجر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو علماء کی نظر میں محبوب ہو، تاجر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو دعوت و تبلیغ کی محنت سے لگ کر کام بھی کر سکتا ہے، تاجر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو راتوں کو اٹھ کر کے اللہ کو منا سکتا ہے، اللہ کو راضی کر سکتا ہے، تاجر ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کے چہرے پر نورانیت جھلکتی ہو، تاجر ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ریاکاری سے اور شہرت سے نام و نمود سے دور رہ کر کے صرف اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کر سکتا ہے۔ حاجی صاحب کے اندر بے شمار خوبیاں تھیں جن کو انہوں نے اپنے اندر شامل کر کے ایسی زندگی گزاری ہے کہ آج ان کے چلے جانے کے بعد ہم جو ہے تو ان کی زندگی پر رشک کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی جتنی خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام خوبیوں کے طفیل اللہ ان کی سیئات کو معاف فرما دے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ بہت ساری خوبیاں ایسی بھی تھی جن کو مرحوم نے بغیر نام و نمود کے کیا ہے۔ ایک لمبا سلسلہ جو تقریباً 11 سالوں سے جاری تھا، قاری احمد علی فلاحی صاحب کی معرفت جو اجتماعی نکاح کا پروگرام ہوتا تھا مرحوم عبدالرشید شیخانی صاحب کی سرپرستی میں، الحمدللہ وہ جاری ہے اور جاری تھا۔ ابھی گزشتہ جولائی میں مرحوم عبدالرشید شیخانی صاحب کی سرپرستی میں 100 جوڑوں کا نکاح ہوا۔ 11 سالوں کے اندر کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے گھر نہیں، مکان نہیں، در نہیں، ماں باپ نہیں، بہن بھائی نہیں، لیکن مرحوم عبدالرشید شیخانی صاحب کی کوششوں سے آج وہ اپنے گھروں کے اندر خوشحال ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں جن کی تعلیم و تربیت کی فکر کر رہی ہیں۔ مرحوم کی اتنی ساری خوبیاں ہیں کہ جن کے لیے ایک لمبا وقت چاہیے۔ اس مختصر سے وقت میں اتنی چیزوں پر ہم نے یہ بات کہی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا دے، اور جتنے دیگر تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سنت شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حاجی محمد حارث شیخانی صاحب کی عمروں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، انہیں ہمت، طاقت، حوصلہ عطا فرمائے، ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے کہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ بھی جو ہے تو دین کی خاموش خدمت انجام دیتے رہیں۔ یقیناً آپ کو اللہ کی جانب سے مدد آئے گی۔ ہم لوگ بھی آپ کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں کچھ بہت زیادہ تو نہیں کہنا چاہتا۔ ابا کیا تھے، کیسے تھے، ان کا ویوہار، ان کی زندگی، ان کے کام، ان کے طور طریقے،
ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی ہر چیز وہ تو خود لوگ جانتے ہیں، لوگ ہی آ کر کہتے ہیں۔ ان کے جو اعمال وہ کر کے گئے وہ اعمال آج بولتے ہیں، جو کام انہوں نے کیے وہ کام خود آج بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ خیر بولنا صرف اتنا ہے کہ اللہ نے میرے والد صاحب کو بہت عزت دی، اچھا مقام دیا، پوری دنیا بھر میں ان کی پہچان تھی، اللہ نے سب جگہ ان کے تعلقات بنائے۔ تو جو لوگ حاضر ہیں، جو لوگ یہ میری آواز کو سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، جن تک میرا میسیج یہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، جن جن لوگوں سے میرے والد صاحب کے تعلقات تھے یا کسی طریقے سے کوئی بات چیت تھی یا ویوہار تھا، جس اعتبار سے بھی اگر میرے والد نے کسی کو کچھ کہا ہو، کچھ بولا ہو یا کسی کو کوئی چیز خراب لگی ہو، تو میں اللہ کے واسطے اب تمام لوگوں سے میرے والد کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کے لیے میرے والد کو معاف کریں اور دعا کرے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، نبی پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور جتنا انہوں نے اس دنیا والوں کے لیے لوگوں کے لیے کیا ہے اللہ اس سے بڑھ کر ان کو بدلہ نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے نقش قدم پر مجھ کو اور میرے بھائیوں کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نیک کام انہوں نے کیا ہے، جو طور طریقے جس طریقے سے زندگی انہوں نے گزاری ہے، جس طریقے سے انہوں نے تمام چیزوں کو لے کر کے چلا ہے، اللہ اس سے بڑھ کر مجھ کو تمام چیز کرنے کی توفیق دے اور ان سے بڑھ کر جو ہے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طریقے کی شر اور برائی سے اور جو ہے پریشانی، حالات، مصیبت سے اللہ میری، میرے گھر والوں کی اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے جو بھی کام کیے ہیں اللہ واسطے کیے ہیں، اور یہ اللہ ہی بتاتا ہے کہ اگر کوئی کام کر کے جاتا ہے تو اللہ وہ کام کو چھپا کے رکھتے ہیں، جانے کے بعد اللہ جو ہے کام سامنے لاتے ہیں، وہ اس لیے اللہ لاتے ہیں کہ لوگوں کو ایک سیکھ ملے۔ تو جو بھی ابا نے کام کیے ہیں وہ تو ہر ایک کے زبان پر الگ الگ باتیں ہیں، ہر کوئی ایک الگ الگ چیز جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کیے ہیں۔ اللہ جو ہے ساری امت مسلمہ کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر نیک کام کرنے کی اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ گزشتہ جمعرات کے روز جو سانحہ پیش آیا، لاک ڈاؤن اور مہاماری میں اموات کا ایک سلسلہ جو چل رہا تھا وہ کچھ وقتوں کے لیے تھما۔ مہاماری میں ہم نے اپنے عزیز قریب اکابر علماء کرام اور شہر کے معزز اور اسی طریقے سے ہر شعبہ حیات کے نامور اور چنندہ لوگوں کا جو انتقال ہوا، اس صدمے سے ہم نکل بھی نہیں پائے تھے کہ مورخہ 24 ستمبر بروز جمعرات کو ہمارے بہت ہی مخلص ساتھی اجتماعی شادی پروگرام کے ایک اہم ذمہ دار جناب حاجی عبدالرشید شیخانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا۔ مرحوم کی بہت ساری خوبیاں اظہر من الشمس ہے، نہ صرف میں بلکہ ان سے ملنے والا ہر شخص ان کی خدمات سے واقف ہے۔ ہر ایک سے بہت متانت سنجیدگی سے ملا کرتے تھے، علماء کرام کی بڑی قدر و منزلت رہتی تھی ان کے پاس، ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے ساتھ ان کا رویہ بہت دوستانہ بھی رہتا تھا اور عزت افزا بھی رہتا تھا۔ ہم اس سانحے کے موقع پر مرحوم کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، اور مرحوم کا ہمارے مدرسے جامعہ ثناء العلوم البنات سے گہرا تعلق تھا، اور یہ تعلق والد محترم حضرت مولانا عبدالباری قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ہوا کہ حضرت والد محترم سے ان کے والد کا تعلق حاجی محمد شیخانی صاحب کا تھا۔ وہ سلسلہ چلتا رہا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد، ان کے والد کے انتقال کے بعد وہ ہمارے والد کے ساتھ بہت مشفقانہ رویہ اختیار کرتے تھے، اپنے بڑوں کا درجہ دیا کرتے تھے، ہر موقع پر ہر پروگرام ان کو مدعو کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی میں اپنے کام کو انجام دیا کرتے تھے، اور اسی کی کڑی اجتماعی شادی پروگرام ہے۔ روز اول سے حاجی عبدالرشید شیخانی صاحب کو اجتماعی شادی کا جو پروگرام مسجد اراکین انیس الاسلام بلیک برن UK اور مجلس فیض سلیمانی گجرات انڈیا کے زیر اہتمام قاری احمد علی اور قاری محمد علی فلاحی صاحب کے توسط سے جو پروگرام ملا،
انہوں نے حضرت مولانا عبدالباری قاسمی کو سونپا، اور اس کے بعد حضرت مولانا نے ٹیم ورک کے ذریعے سے ایک پروگرام کی کمیٹی بنائی، اور الحمدللہ وہ سلسلہ گزشتہ 11 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ اب تک 600 سے زائد اجتماعی شادی کے نکاح ہوئے، ایسے لوگوں کے نکاح ہوئے جن کا تذکرہ حضرت مولانا جمال ناصر ایوبی نے اپنے خطاب میں کیا ہے، اور یہ سلسلہ آگے بھی انشاءاللہ العزیز باقی رہے گا۔ ہم اس موقع پر جامعہ ثناء البنات کے اراکین، معلمات، اسٹاف کی جانب سے، اسی کے ساتھ ساتھ میرے برادران اور ہمارے اہل خانہ کی جانب سے مولانا جمال ناصر ایوبی اور اجتماعی شادی پروگرام کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، سرپرست ہیں اور جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ان تمام کی جانب سے ہم مرحوم کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور ان کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کے پسماندگان خصوصاً ان کے صاحبزادے حاجی محمد حارث شیخانی صاحب، حاجی محمد شیخانی صاحب، اور اسی کے ساتھ ان کے برادر نسبتی محمد فراز میمن صاحب، محمد ساجد موٹلانی صاحب، اور تمام ہی اہل خانہ کو ہم صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور ان کے حق میں وہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔